دی شان ہے، تورات بھی اللہ دا، تورات کتاب الہی، انجیل کتاب الہی، زبور کتاب الہی اور قرآن کلام الہی۔ تورات نو اپنے تے بڑا ناز سی، تورات نو اپنے تے بڑا فخر سی، زبور نو اپنے تے بڑا ناز سی، پر ادو تک ناز سی جدو تک قرآن نہ آیا۔ جب قرآن آ گیا صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، ارے وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا۔ الحمدللہ الذی ہدی وسلام علی عباده الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، وعلى آله وصحبه نجوم الهدى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل كلام الله على سائر الكلام، دنیا نے دین کو بلا رکھا ہے، غفلت کی نیند سلا رکھا ہے، اس دور میں خوش نصیب وہ ہے اکبر جس نے قرآن مجید کھلا رکھا ہے۔ مومن کا یہ کردار، مومن کی یہ پہچان، اخلاص میں ہو روح تو اخلاق میں ہو جان، ایمان کی بجلی ہو تڑپتے ہوئے دل میں، ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں قرآن۔ نماز والا درود شریف صاحب، علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگوں، ساتھیوں، محترمہ، معززہ، مکرمہ، ماں بہنوں، عزیزہ بیٹیوں، جامع مسجد مبارک مدرسہ انوار القرآن کا سالانہ تبلیغی اصلاحی پروگرام ہے۔ شیخ القراء محبوب القراء قاری محمد یونس صاحب رحیمی، استاد العلماء، استاد القراء شہر دیجان قاری محمد ابراہیم صاحب صدارت فرما رہے ہیں۔ قاری نور محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ دی محنت کوشش دا اے نتیجہ ہے کہ دن بدن اے مدرسہ اللہ دے فضل نال ترقی دی منزلہ طے کر رہے ہیں۔ رات میں نیت چنوسی اور ظہر تو لے کے اثر تک مرید والا 93 صوفی حسن علی جا بڑی کوشش نال میں پہنچے ہیں، دعا کرو اللہ میری حاضری قبول فرما۔
سالانہ تبلیغی اجتماع کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ مدرسے کی کارگزاری سامنے آ جائے اور تعاون کرنے والوں کا نیک ثمرہ، چندہ دین والوں کا نیک پھل بھی انہوں دے سامنے نظر آ جائے اور قرآن مجید کی شان، عظمت اور برکات بھی کچھ بیان ہو جان اور شہر دے علماء دی عوام نو زیارت بھی ہو جائے۔ بچہ جب داخل کرایا جائے ماں باپ ادو بھی خوش ہوئے، جب فارغ ہوئے ادو بھی خوش ہوں، مالی باغ لاوے تو ادو بھی خوش ہوں، جب پھل پک جائے ادو بھی خوش ہوں۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، اشتہار پڑھے وہ لکھے ہے کہ شان قرآن بیان ہوئے گا۔ اس قرآن کی یہ شان ہے کہ جیڑا یہ پڑھتا ہے یہ انہوں فائر پروف بنا دینا ہے، دنیا کی اگ سے درکنار اور جہنم کی اگ بھی۔ قرآن کی یہ شان ہے کہ یہ اپنے پڑھن والوں زمانے کا امام بنا دینا۔ بولنا نہیں کرنا۔ قرآن مجید کی یہ شان ہے کہ جیڑا بندہ یہ سائے تھلے آ کے بیٹھ جاوے ان بادشاہ کی کرسی تے اتنا سکون نہیں ملتا جتنا تلاوت قرآن ملتا ہے۔ قرآن مجید کی یہ شان ہے حدث ربہ فلیقرأ القرآن، قرآن پڑھنے والے تو یہ سمجھا کر کے میں قرآن نہیں پڑھ رہا بلکہ میں رب نال مذاکرات کر رہا۔ قرآن پاک دی یہ شان ہے، میں دعا کر رہا قاری صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، میں کہہ رہا یا اللہ موٹر سائیکل دے دے، کار دے دے، زمین دے دے، قاری صاحب قرآن پڑھ دے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے جتنا میں دعا منگن والے نو عطا کراں گا قرآن پڑھن والے نو بن منگے ہی اتنا عطا کر دیا گا۔ شان قرآن، قرآن مجید کی یہ شان ہے کہ جب انسان یہ پڑھتا ہے وہ کتاندا نہیں، بار بار پڑھن نو دل کرتا ہے، سینہ رجدا ہی نہیں۔ اور جیڑا شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہے کہ قرآن پڑھن لگیا تصور یہ کریا کرو کہ زبان میری ہے، کلام اللہ کا ہے، اس تصور نال پڑھتے جاؤ، مشق کرتے جاؤ، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ زبان تیری ہوئے گی، پڑھن والا خود رب العالمین ہوئے گا۔ یہ آواز آئے گی اور میرے کئی بزرگوں نے آواز آئی ہے۔ شان قرآن ہے۔ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ گزرے ہیں، قیمتی معمولات قیمتی بیان نو ضائع نہ کرنا۔ لمحہ رہے نے ذرا رستہ دے دو، لاتے رہنے نا تو پھر ساری توجہ مجمع کی آپ کی طرف ہو جائے۔ آپ محاذ پر ہی بیٹھے کہو سبحان اللہ، محاذ پر وہ مت سمجھ گیا نا، وہ کمرے والا محاذ۔ توجہ کرے، قرآن دی یہ شان ہے، تورات بھی اللہ دا، تورات کتاب الہی، انجیل کتاب الہی، زبور کتاب الہی اور قرآن کلام الہی۔ تورات نو اپنے تے بڑا ناز سی، تورات نو اپنے تے بڑا فخر سی، زبور نو اپنے تے بڑا ناز سی، پر ادو تک ناز سی جدو تک قرآن نہ آیا۔ جب قرآن آ گیا صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، ارے وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا۔ قرآن میرے محبوب کا علمی معجزہ ہے۔ اسے میرے رب نے معجزات سارے نبیوں کو عطا کیتے۔ یوسف نو کرتا عطا کیتا، اکھاں نال لاؤ بینائی آ جائے گی۔
یوسف بھی گیا، کرتا بھی گیا، موسیٰ بھی گیا، عصا بھی گیا، سلیمان بھی گیا، تخت بھی گیا، عیسیٰ بھی گیا، مردے زندہ ہویا بھی کرے گئے، قیامت تک قرآن بھی باقی رہے گا، محمد کا فرمان بھی باقی رہے گا۔ تشریف لے آج علماء دی زیارت کرو، تقریریں گھٹ ہوں گی، زیارتیں زیادہ ہوں گی، کہو سبحان اللہ۔ یہ علامہ حق نواز صاحب نے علامہ باد تشریف لے جو ہے میرے وقت میں کی دس رہا علی صاحب میرا قیمتی جملہ ضائع نہ کرنا۔ زیب النساء عالمگیر دی بیٹی ہے، بڑی ذہین، بڑی عقل مند اور بہت بڑی شاعرہ۔ دربار دے اندر جدو شاعر اپنے شعر لے کے آندے سن، مجلس لگدی سی، تو اس مجلس دے اندر پھر مشاعرہ ہونا، شعراء نے اپنے شعر سنانے، زیب النساء نے بھی پھر اپنے حجرے دے اندروں، کمرے دے اندروں اپنا لکھیا ہوا کلام بھیجنا۔ جدو او کلام اس محفل وچ پڑھیا جاندا سی تے ساری محفل دے اوپر او کلام غالب آ جاندا سی، او دے شعر غالب آ جاندے سن۔ تے ایک سی عاقل خان، وہ کہنے لگا کاش کتے زیارت بھی ہو جاوے۔ وہ کوئی اج کل دی عورت سی جڑی ہے اچھا بازار وچ پھردی ہے، زبردست نام لکھ کے بھیج، انہیں کہا کاش مینوں زیارت بھی ہو جاوے۔ وہ گل وہ کنا تک پہنچ گئی، انہیں پیغام بھیجے، اے جملہ میں سنا، انہیں پیغام بھیجا جے تو میری زیارت کرنا چاہنا کہ میں اپنے کلام دے اندر انج چھپی ہوئی ہیں جویں گلاب دے پھول دے اندر خوشبو چھپی ہوئی ہوتی۔ کی مطلب جے تو میری زیارت کرنی ہے پھر میرے کلام تک بات، یہ خوشبو لینی ہے تو پھلا تک بات۔ اللہ فرماندے نے جے میرے نال ملاقات کرنی ہے میرا قرآن پڑھیا کر، جے تو میری زیارت کرنی ہے قرآن پڑھنا تیرا کم ہوئے گا، زیارت کرا دینا میرا کم ہوئے گا۔ نہیں، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ 99 مرتبہ اللہ دے جلوے دی زیارت، امت نے احسان کیتا، یا اللہ تیری زیارت کرنی ہوئے کہ کیڑا وظیفہ پڑھیا کریے؟ اللہ نے فرمایا قرآن پڑھیا کرو۔ یا اللہ فہمن او بدون فہمن، سمجھ کے پڑھا کہ بغیر سمجھ تو؟ اللہ فرماندے نے سمجھ کے پڑھتا تیری مرضی، بغیر سمجھ تو پڑھتا تیری مرضی، پڑھنا تیرا کم ہے، انوارات دیا زیارتہ کرا دینا میرا کم ہے۔ پیشان قرآن ہوں اگے چلو۔ بیضاوی شریف دے اندر موجود ایک بستی نو اللہ نے تباہ کرن دا آرڈر دیتا، فرشتے عذاب لے کے جا رہے نے، خدا دا قہر و غضب لے کے جا رہے نے۔ 15 منٹاں تو بعد رب نے واپس بلا لیا، فرشتوں واپس آ جاؤ۔ جدو واپس آ گئے، یا اللہ عذاب نہیں کرنا، اللہ فرماندے نے انہیں اس بستی والیاں تے عذاب نہیں آئے گا، میں انہاں نو معاف کر دیتا، میں رحم کر دیتا۔ یا اللہ کیوں اتنے گناہگار، اتنے سیاکار تو اتنا ناراض ہویا، سارے نو تو تباہ کرن لئی تیار ہو گیا، ہن تو کیوں فرشتیاں نو واپس بلا لیا؟ اللہ فرماندے نے اج اس بستی دے اندر ایک بندے نے سورہ فاتحہ پڑھ لئی ہے، او دے پڑھن دی برکت نال میں ساریاں تو عذاب اٹھا لیا دے۔ یہ شان قرآن، اے قرآن نورانی شیشہ تے رب دا راہ وکھاوے، جو کوئی اس تے عمل کماوے تے کدی نہ دوزخ جاوے۔ کہو سبحان اللہ۔ شان قرآن، ادب بھی کریا کرو، احترام بھی کریا کرو۔ گل سمجھ آ رہی؟ میرے وال دیکھو، مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہندوستان کے اندر ایک جوڑا سی، اولاد نہیں ہوئی، پیسے جوڑو یار حج تے چلیے، میاں بیوی نے پیسے جوڑ لے، حج کی تیاری کر لی، 500 حج ہو جاتا سی۔ باہر ایک بندہ گلی چ آواز دے رہا ہے اللہ دا قرآن لے لو، اللہ دا قرآن لے لو۔ بابا جی باہر نکلے، تو اللہ دا قرآن بیچتا ہے، کلام الہی بیچتا ہے جی، جڑا حضور تے نازل ہویا جی، جنوں صدیق نے پڑھیا جی، حسین نے کربلا چ پڑھیا ہاں جی وہ بیچ رہے ہیں۔
وہ ویچن والے نے جدو ویکیا اینی عظمت اینی محبت اینا تعلق ہے یہ تو کوئی گل ہے ضرور. ادو 2 آنے کا قرآن آتا سی. وہ کہندا بابا پوچھی جانا تو لینا بھی ہے تیرے کول پیسے بھی ہے نے. وہ کہندا ہاں میرے کول پیسے ہے نے. کنے کے پیسے نے تیرے کول؟ وہ کہندا میرے کول 500 روپیہ. کہندا چل لیا فرا میں تینوں رعایتی قیمت ہی دے دینا. تسی سمجھے نہیں 2 آنے کا 500 کی ویچ کے چلا گیا. لین والے نے لے لیا. علماء کرام اے بابا خرید کے قرآن دے. بیوی نو کہنے لگا رکھیے کتنے؟ جگہ ہی کوئی نہیں. الماری تے رکھا, چھت تے رکھا, کوٹھے تے نہیں جاوا. دونوں نے مشورہ کیتا. ادھی رات تو اینو سر تے چک, ادھی رات اینو میں چک. واری واری چکنے تاکہ دی توہین نہ ہو جاوے, ایدی عزت کبھی نہ ہو جاوے. مولانا نے لکھیا کہ رات پر اونے چکیا پھر اونے اٹھایا. رات گزر گئی, جدو صبح ہوئی رب نے احترام قرآن دی برکت نال دونوں نو حافظ بنا دیا. احترام بھی یہ صرف اس لیے نہیں تاکوں میں سجایا جاتا ہو, آنکھوں سے لگایا جاتا ہو, تعویذ بنایا جاتا ہو, دھو دھو کے پلایا جاتا ہو. اور جزدان و حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے, پھر عطر کی بارش ہوتی ہے خوشبو میں بسایا. اس لیے نہیں سیکھا. جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے, پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں میں اٹھایا. اس لیے نہیں ہے. ناراض نہ ہونا علماء کرام, ناراض نہ ہونا سنن والوں. آج ڈائجسٹ پڑھنے کا وقت ہے, اخبار جہاں پڑھنے کا وقت ہے, آج بیسٹینا دیکھنے کا وقت ہے, کیبل سسٹم پر انڈیا کی فلمیں دیکھنے کا ہمارے پاس وقت ہے. نہیں وقت ہمارے پاس تو آج اللہ کے قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے. رحمتیں کیسے ہیں, برکتیں کیسے آنے گی, فضل کیسے آئے. فضل بھی نہ پڑھو تے قرآن بھی نہ پڑھو. میرے والوں قاری صاحب ہے قرآن پڑھے گا تو رب دیا رحمت آن گئی. جب قرآن نہیں پڑھنا تو اللہ دیا رحمت کتوں آئے. توجہ میرے وال ذرا. جنہوں نے پھر پڑھیا, جنہوں نے رنگ چڑھیا, صبغت اللہ قاری ابراہیم صاحب. پھر جنہوں نے علوم ربانیہ کا رنگ چڑھ گیا, چور تھے چوکیدار بن گئے, اگر وہ لٹیرے تھے محافظ بن گئے, قرآن کا رنگ جن پہ چڑھ گیا. اگر وہ بزدل تھے بہادر بن گئے, رزیل تھے شریف بن گئے. اگر بوریا نشین ایس پاس تھے بوریا نشین بن گئے, مسجد میں گئے نمازی بن گئے. جس وقت تلوار پکڑ کر میدان میں گئے تو غازی بن گئے. میرے دوستو علوم ربانیہ کا جب رنگ چڑھ گیا صحابہ پر, وہ ابو بکر تھا صدیق بن گیا, عمر تھا فاروق اعظم بن گیا, عثمان تھا ذو الرحم بن گیا. قرآن کا رنگ گلی میں کھیلنے والے بچے پہ چڑھ گیا. حیدر تمار بن گیا, خالد پہ چڑھا, سیف اللہ بن گیا, ابو ہریرہ پہ چڑھا, حافظ الحدیث بن گیا. قرآن چڑھا حنظلہ پر, غسیل الملائکہ بن گیا. قرآن کا رنگ سلمان پہ چڑھا, اہل بیت میں سے بن گیا. قرآن کا رنگ حبشے کے بلال پہ چڑھا, محمد کی مسجد کا مؤذن بن گیا. رنگ چڑھائے تھے قرآن, شان قرآن. قرآن کہنا مینو ویخ گناہ معاف ہو جان, مینو سنیا کر اللہ دیا رحمت آن گیا. قرآن آخر مینو پڑھ حافظ بن جائے گا, ترجمے نال پڑھ عالم بن جائے گا, تفسیر نال پڑھ مفسر بن جائے گا. مینو پڑھا معلم بن جائے گا, میری تبلیغ کر مبلغ بن جائے گا. قرآن کہندا مینو میرے تے عمل کر اللہ دا ولی بن جائے گا. ولی ہوندا ہی ہو جڑا قرآن پڑھے, تے جڑا 50 لیٹر دودھ پی جائے وہ کو ولی پورے ڈونگے خالی کر جائے.
یہ کرتے نے کر کے سانو اشارے کے ولیاں دے منکر دیوبندی نے سارے قسم رب دی ساڈا ہے ایمان پکا ولیاں دا منکر ہے شیطان پکا ولی اونے جو ہوندا جو بھنگا گٹاوے نچے تے ٹپے تے ٹومبے وگاوے تے کنگ تے جڑا سسی ہیر گاوے تے مرزا صاحبہ دے جڑا حال پاوے ککڑ تے بلے بٹیرے لڑاوے ولی پن کے روٹی کدی بھی نہ کھاوے ولی نو رزق اللہ پاک کھلاوے ولی ویکھیا خدا یاد آوے ولی داڑھی اتنے پھروندا نہیں رہندا نہ پاوے گمالا موڈے رکھ دندا ولی تو نہیں ہوندا کوئی کم مندا ولی ویکھیا خدا یاد آوندا سچے ولی ہوئے علی حجویری نالے معین الدین اجمیری نالے بغداد والے جیلانی نالے مجدد الفسانی بریلی دا احمد بہادر ولی سی ولی ایک اسماعیل جڑیا سی مائی بالا کوٹ جس نے شہادت سپائی ہے تو حلوے خوری لے پھرتا ہے ان اللہ یحب الحلوہ پلیٹاں صفا کر ولی ہوندا ہی جڑا قرآن پڑھ ولی وہ تھا جو رمضان المبارک میں 1 قرآن پڑھتا تھا ابو حنیفہ ولی وہ ہے جو قرآن کے تہجد میں 15 سپارے پڑھتا رہا شیخ عبد القادر جیلانی ولی میں اسے کہتا ہوں جو عصر کی نماز کے بعد قرآن شروع کرتا تھا مغرب تک پورا قرآن پڑھ جاتا ہے اس کو شاہ اسماعیل کہتے ہیں ولی میں حسین احمد مدنی کو سمجھتا ہوں قاسم نانوتوی کو سمجھتا ہوں وہ ولی ہے جو 18 سال روضہ رسول کے سائے نیچے بیٹھ کر قال اللہ اور قال الرسول کا درس دیتا تو جانتا ہی نہیں تو تبلیغی جماعت میں داخلہ بند کیتا رب نے تیرا مکے مدینے داخلہ بند کر چل کھڈے لے لکھ میرے بزرگاں نے تے مدینہ چھڈیا ہی نہیں تو کہنا ساڈا جوگیاں والا پھیرا تے ساڈے کہندے نے ساڈا عاشقاں والا پھیرا پوچھی ذرا چھوڑنا تیرا مدینہ گوارا نہیں ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں اور ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں جیسا منظر مدینے میں موجود ہے ہم نے مانا کہ جنت ہے بہت حسین چھوڑ کر ہم نہ جائیں مدینہ کہیں وہ جنت میں ہے سب کچھ مدینہ نہیں جنت میں ہے سب کچھ مدینہ نہیں پر مدینے میں جنت بھی موجود ہے قرآن نے آنے والا بھی شان والا بھیجن والا بھی شان والا دے دیتے اتریا وہ بھی شان والا قاری صاحب ہمارا عقیدہ ہے قرآن جس دھرتی پہ آیا وہ دھرتی ساری دھرتیوں کی سردار بن گئی قرآن جس زبان میں آیا زبانوں کی سردار بن گئی قرآن جس رات میں آیا سردار راتوں کی سردار بن گئی قرآن جس مہینے میں آیا مہینوں کا سردار بن گیا قرآن جو فرشتہ لے کر آیا فرشتوں کا سردار بن گیا قرآن جس پیغمبر پہ اترا پیغمبروں کا سردار بن گیا قرآن جس سینے میں چلا گیا وہ سینہ سارے سینے کا سردار بن گیا کیوں ممتاز نہ ہو اسلام دنیا بھر کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں تاج پوشی آج علماء نے کرا انہوں نے ماں باپ دی تاج پوشی قیامت والے دن رب نے کرانی جب کسی دی تاج پوشی صاحب میں ایک جملہ کہتا ہوں جب یہ بچے حافظ بن جاتے اللہ کہندے نے میں سرکاری لقب تانوں دے سرکاری لقب حافظ میں کا حافظ تم قاری میں کا قاری تم قاری میں کا قاری تم اج تو بعد لقب ہی تو حافظ انا نحن نزلنا حافظ میں حافظ قاری میں قاری تسی تالی میں تالی اے سرکاری اعزاز دنیا تے جنوں سرکاری اعزاز ملے نا تے اودے تے کیس ہو جاوے تیارے دا وہ صرف نواز شریف رہ جاندا تے جنہاں رب نے لقب دتا دنیا میں بھی حافظ قبر میں بھی حافظ علماء سے پوچھو میدان محشر میں اٹھیں گے تو حافظ بن کر ایک لقب سانو بھی ملنا ہے سارے انو کہو انشاءاللہ سنو جنتیاں نو رب نے لقب دینا ہے اللہ تعالی خط لکھیا کرن گے خط
پوچھن گے جنتیا تیرا حال کی ہے، طبیعت تیری کیسی ہے، پھر تسی جواب بھی دینا ہے۔ اے خط رب دا فرشتے لے کے ٹرن گے، اللہ تعالی خط روانہ کر رہے ہیں، من العزیز الرحیم الى العزیز الرحیم۔ عزیز رحیم تے اللہ ہے نا، وہ کہندا ہوں جنتیاں نو لقب میں عزیز رحیم دیتا ہے، میرا خط نہ کھل ہے، لیکن ملے گا جنت کے اندر، یہ لقب جنت وچ ملے گا جنتیاں نو۔ قرآن پڑھن والے نو رب نے حافظ دا لقب دنیا چ عطا کر دیا۔ جے تسی حاضر بیٹھے تے ایک ہور کما، میں نمازاں پڑھ رہا، تسی پڑھ رہے ہو، جلسے کر رہے ہو، کرا رہے ہو، کادلی رب راضی ہو جائے، سخاوتہ کادلی رب راضی، مدرسہ کادلی بنا لے، تینوں مینوں پتہ لگے گا قیامت والے دن رب راضی ہے کہ کوئی نہیں ہے۔ تے دنیا چ رب نے سرٹیفکیٹ صحابہ نو دے دیتا کہ میں تہاڈے تے راضی ہو گیا۔ توجہ میرے وال ذرا، تاج پوشی ہو رہی ہے، اج تاج پوشی دی محفل، اس محلے دے اندر تاج پوشی ہوئے، محلے والے آن گے، ڈی سی دی تاج پوشی ہوئے، شہر آئے گا، گورنر دی تاج پوشی ہوئے، صوبہ آئے گا، بادشاہ دی تاج پوشی ہوئے، سارا ملک آئے گا۔ اللہ فرماندے نے قرآن پڑھنا دیو، قیامت کا دن ہوئے گا، میں تواڈے ماں باپ نو بلا کے انہاں دی تاج پوشی کراں گا۔ یا اللہ مجمع کتنا ہوئے گا؟ فرمایا آدم تو لے کے قیامت تک جننے لوگ ہون گے انہاں دے سامنے تاج پوشی۔ اور اگلا جملہ، اودی پھر پگڑی دی روشنی بڑی ہے، کیوں؟ یہ سنتے رہتے تھے، اس پگڑی دی روشنی بڑی ہے، یا اللہ کیوں؟ فرمایا انہاں دے ماں باپ نے، انہاں بچیاں دے ماں باپ نے قرآن دی روشنی نو پھیلایا، میں اج تاج ایسے دیاں گا کہ عالم محشر چمک اٹھے گا۔ اللہ، جس دور پہ نازا تھی دنیا، ہم اب وہ زمانہ۔ صحابہ فرماندے نے لوگوں اپنی رات دا وقت ہوندا سی جدوں اسی اپنے گھر چوں نکل کے تہجد پڑھن لئی جا رہے ہاں، جس گلی چوں ساڈا گزر ہوندا سی اس گلی دے ہر مکان چوں ادھی رات دے ویلے قرآن دے پڑھن دی آواز آ رہی ہوندی سی۔ وہ شہر زندہ سن، ساڈے شہر مردہ۔ بابا جی اپنے بچیاں نو قرآن پڑھا، تاج پوشی ہوئے گی۔ اس قرآن نو پڑھن والا خاموچی تیلی ترخان، سید مغل پٹھان، سپاہی تھاندار کپتان، چودھری نواب ملک بہادر خان، بشرطے کے مسلمان آج اپنے بچیاں نو کرائے حفظ قرآن، قیامت والے دن اپنے سر تے پائے گا سنہری تاج، جنت دے اندر ہوئے گا آرام، دنیا آخرت دے اندر ہوئے گا کامیاب۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ بڑی کوشش کی تھی لوگوں نے مٹان دی، مدرسے بند کر دو، انہوں نے کہا تمہیں بند کر دو، چلو کہنے نہیں مچھر ستاؤں نے، میں اگر فرشتے آن اٹھے رنگ پیلا ہو گیا، میں کہ آدم تارک 80 کلو بڑھ گیا، وہ پیلا ہی ہو گیا مگر اس کو دنیا کی کوئی طاقت بند نہیں کر سکتی۔ خدا کی قسم جب تک اللہ خدا کی خدائی باقی ہے، مصطفیٰ کی مصطفیٰ باقی ہے، انشاءاللہ قیامت کی صبح تک قرآن کی بھلائی باقی۔ بڑے بڑے مٹانا لے آئے، مٹ گئے اور مٹتے رہن گے، کہو انشاءاللہ۔ یہ قرآن کا اعزاز ہے قاری صاحب۔ مولانا قاسم نانوتوی نے 1 مہینے میں اسے حفظ کیا، حضرت مدنی نے 75 سال کی عمر میں اس کو حفظ کیا، امام محمد رحمت اللہ علیہ نے صرف 7 دن کے اندر قرآن کو حفظ کر دیا۔ پھر یہ وہ امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے جس نے 999 کتابیں لکھی ہے، ایک کتاب کا نام ہے مقصود، 10,000 مسئلے اس میں لکھے۔ جب اس کتاب کو انگریز نے پڑھا، انگریز نے مطالعہ کیا، ریسرچ کرتا ہے تو کہنے لگا ساتھیوں میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، اور کیا ہو گیا تمہیں؟ کہنے لگا اور چھوٹے محمد کے علم کا یہ حال ہے، بڑے محمد کے علم کا کیا حال ہے؟ میرے بندے قرآن پڑھیا کرو، قرآن میں قرآن پڑھا، ہر لفظ دے بدلے 10 نیکیاں،
قاری صاحب پڑھن 10 نیکیاں، علامہ نقشبندی پڑھن 10 نیکیاں، او دی زبان اڑ دی ہے، اڑ کے پڑھ رہے ہیں۔ میں پورا سپارہ پڑھ لیا، انہیں مزمل پڑھی۔ اللہ فرماندے نے اڑن والے نو 20 نیکیاں دے دیو۔ یا اللہ کیوں؟ او دی تے زبان اڑ دی ہے۔ اللہ فرماندے نے 10 نیکیاں میں انہوں پڑھن دیاں عطا کراں گا تے 10 نیکیاں میں اڑن دیاں عطا کراں گا۔ 5-10 منٹ میں اور لانے نے ذرا توجہ۔ قرآن پڑھیا کر، اے شان قرآن کملی والا، آپ بھی قرآن پڑھدا رہیا، صحابہ کولوں سرکار قرآن سندا رہیا۔ پوچھی ذرا پڑھدا بھی رہے، سندا بھی رہے، سنا بھی کدی آپ پڑھیا کدی نخلت پڑھ رہے نے، جنات نے سنیا، سن کے جن کہنے لگے ما احسن ھذا کلام، کلام بڑا سونا۔ ایک جن کہنے لگا ما احسن ھذا القاری، اگر قرآن سونا ہے تے پڑھن والے نبی دا چہرہ ویکھو کتنا سونا ہے۔ آواز نہیں آئی؟ او کتنا سونا۔ صحابہ کہندے نے اسی تھکے ہوندے سی، شام نو جدوں حضور دا چہرہ ویکھدے تھکاوٹ اتر جاندی، بھوکا لے جاندی۔ تے غلام احمد قادیانی نو ویکھو، ایدی تصویر اج بھی مل جاندی کہ جے مجھ نو دکھا دے تے قلعہ پٹا کے نس جائے ایسا۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے۔ اس نے مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ ابو بکر نے پڑھیا، 13 بندے نے پڑھا، چلے آیا تلوار لے ادھر، میں ختم کرن چلے۔ حضرت نہیں مل گیا، کدھر بھائی؟ کہندا جی میں جڑا قرآن پڑھدا انہوں مقام چلے۔ اور کہنے لگے پہلا اپنے بہنوئی دا گھر ویکھ، وہ بھی قرآن دا مدرسہ بن گیا، وہ ختم ہی کرائی جان، نویں بنی جاندے، وہ قرآن کا مدرسہ بن گیا۔ واپس آئے، اندروں قرآن دی آواز، اندروں کا دی اندروں قرآن دی آواز آئی، بوا کھولیا، اے دروازہ عمر لئی نہیں کھولیا، فاطمہ دا بوا کھولیا، عمر لئی ایمان دا بوا کھل گیا۔ ماشاءاللہ سید نذیر احمد شاہ صاحب دامت برکاتہم، استاد الحدیث علماء، جی شیخ العلماء مولانا نذیر صاحب، جامع فاروق اعظم علیہ، سبحان اللہ۔ 2 منٹ تو میں ادھر ہی لانے پہ جاندے نے، کہو سبحان اللہ۔ یہ قاری نور محمد دی برکتاں نے، کہو سبحان اللہ۔ یہ بڑے لمبے ہاتھ نے، کہو سبحان اللہ۔ توجہ میرے وال، بہن دا دروازہ نہیں کھلیا، عمر لئی ایمان دا بوا اندر گئے۔ بہن میں سنیا تو کلمہ پڑھ لی، تو قرآن پڑھ دی، ماریا توجہ ہے، ماریا۔ فاطمہ کہنے لگی میرا تو بھی خطاب دا بیٹا، میں بھی خطاب دی بیٹی، جس ماں دا تو دودھ پیتا اس سے ماں دا میں دودھ پیتا، اگر تو کفر کی یاری نہیں چھوڑتا، میں محمد کی تابعداری نہیں چھوڑتی، میرا جسم تیرے حوالے، دل مصطفیٰ کے حوالے، اس بدن سے خون تو نکل سکتا ہے، قرآن کی روشنی نہیں نکل سکتی۔ میں ایک جملہ کہہ رہا، قاری صاحب ذرا سن لو۔ مار کھادی، کلمہ پڑھ لیا، تے جدو حضرت عمر بہن دے کول آندے سن، گردن نیوی کر لیندے سن۔ بہن ہاتھ رکھ کے کہندی سی ویرا مینوں ویکھ کے نیوا کیوں ہو جانا؟ آکھیا بہن جے تو مار کھا کے مینوں قرآن نہ سناندی تے میں عمر نہ بندا۔ وہ استقامت دکھائی، کہا اچھا دکھاؤ مجھ کو وہ آیات قرآنی، کہا اچھا دکھاؤ مجھ کو وہ آیات قرآنی، سمجھ رکھا ہے جن کو تم نے ارشادات۔ کہا اچھا دکھاؤ مجھ کو وہ آیات قرآنی، سمجھ رکھا ہے جن کو تم نے ارشادات ربانی، کلام پاک کو سنتے ہی آنسو ہو گئے جاری، عمر کے دل پہ اس نقشے سے عبرت ہو گئی تاری۔
بہن نے بھی کیا میں بھائی چھڑ سکتی ہے سچائی نہیں چھڑ میری سبھی دامن احمد نہ چھوڑی تو مصطفیٰ دے غلاماں نو آزما کے دیکھ لے جو کرنا چاہنا کرنا نہیں مقصد بدل سکتی یہ تے صحابی سی ایتھے تے حق نواز نے موقف نہیں بدلے اچھی کہو یہ تو مفتی محمود نے نہیں بدلے وہ تے اوپر سا وقت ہوندا تے میں ذرا لے کے سنانا تانوں پھر سناواں گا کس ویلے کو انشاءاللہ لے تسی صدمے کرائیں گے جلدی انشاءاللہ توجہ میرے وال بس قرآن نے پھر انقلاب لے آندا اے یو قرآن دی شان ہے 40 دن عثمان پیاسا ہے لیکن قرآن پڑھ رہا ہے بھائی علی پوچھ دے نے عثمان پیاس نہیں لگ دی پر میں پیاس تے بڑی لگ دی ہے پھر تسی کی کر دیو پر میں جدوں میں پیاس زیادہ محسوس کردا اللہ دا قرآن پڑھدا جانا تے میریاں پیاساں بجھ جاندیاں نے اور میرے تو بعد انشاءاللہ میں تے انہاں لئی ایک مجمع اکٹھا کر رہا سی جدوں میں تقریر شروع کی 3.5 بندے سی ہن ماشاءاللہ مسجد باہر تک بھر گئی ہن فیصلہ آباد دی آن فیصلہ آباد دی جان فیصلہ آباد دی شان اور علماء دیوبند دی دستار علماء دیوبند دی عزت اور وقار خطیب یورپ ایشیا حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا بیان ہونے والا ہے میں صرف اس لیے بیٹھا تھا کہ قرآن پڑھنے والوں کو اور قرآن پڑھنے والوں کے ماں باپ کو پڑھانے والوں کو مبارکباد دے دو اللہ پاک ان کا پڑھنا قرآن کا پڑھانا تعامل کرنے والوں کا تعامل اللہ پاک اپنے دربار میں قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ